اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان، جس کا 7واں سیزن ہے اور آج شب لگ چکی ہے 8 ذی الحج کی۔ 8 ذی الحج نواسہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کا ارادہ تھا، لیکن عمرہ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ چاہتے تھے کہ نانا کے روزے پر خون ریزی نہ ہو سکے۔ سفر طے کرتے ہوئے کچھ ہی دنوں کے بعد قافلہ کربلا پہنچے گا اور 10 ذی الحج 9 ذی الحج شہادت حضرت امیر المسلمین حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے منسوب ہے۔ 9 ذی الحج آپ کی شہادت کوفہ میں ہوئی۔ کوفے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے کہ یہاں حاکم وقت جو ہے وہ ظلم پہ ڈٹا ہوا ہے، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ آئیے، تشریف لائیے، ہماری مدد کو آئیے، ہماری نصرت کیجیے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو کوفے کے لوگوں کے خطوط موصول ہوئے تو انہوں نے اپنا سفیر بھیجا، جن کا نام ہے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، جو کہ حضرت عقیل کے صاحبزادے ہیں، اور جناب رقیہ علیہ السلام جو کہ مولا علی کی بیٹی ہیں، ان کے یہ شوہر نامدار ہیں، جن کا روضہ مبارک لاہور میں ہے، جن کو بی بی پاک دامن کہا جاتا ہے۔ آپ کے شوہر اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ کوفے میں آتے ہیں۔ جب دیکھا کوفے کا ماحول بالکل چینج ہے، خطوط لکھے کہ مدد کو آئیے، لیکن کوفے کے لوگوں نے ایک دم بے وفائی کی اور تنہا چھوڑ دیا جناب مسلم علیہ السلام کو۔ آج کی نشریات ایک تو جناب مسلم بن عقیل کے حوالے سے، دوسری شہادت ہے حضرت امام باقر علیہ السلام، آج ہم اس پہ بھی تذکرہ کریں گے۔ آپ علم کی اگر بات کی جائے اور ٹیکنالوجی کی بات کی جائے، بجلی، گیس، پانی کیسے بنا، لیکن ایک ایسا نام حضرت امام باقر علیہ السلام کی اگر کی جائے تو آپ کے شاگرد لاکھوں کروڑوں میں تھے۔ علم کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو آپ علم کا باپ تھے۔ آج ہم ان پہ بھی گفتگو کریں گے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تذکرہ ہے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام اور جناب امام باقر علیہ السلام، کیونکہ عید قریب ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ سال کا اختتام بھی شہادت سے ہے اور سال کا آغاز بھی شہادت سے ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں جب چھری پھیری گئی تو دمبا آیا، لیکن یہاں نواسہ رسول نے اپنی آل اولاد کو قربان کر دیا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مشیت خداوند عالم پر، دین اسلام کو بچانے کے لیے، کلمہ حق کو بچانے کے لیے اپنا پورا خانوادہ رائے خدا میں صرف کر دیا۔ چلتا ہوں ناظرین کرام اپنے مہمانوں کی جانب سے۔ پہلے میرے مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر عین الرضا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہدیہ تعزیت پیش کروں گا آپ کو آج کے دن کی۔ جی بالکل، میں ابھی تعزیت و تصدیق پیش کرتا ہوں تمام آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی۔ آج کا دن کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ بے شک ناظرین کرام، پورے رمضان آپ نے ان کو میرے ساتھ ملاحظہ کیا، ہر بات حوالے سے کرتے ہیں اور پروردگار نے نوجوانی میں بڑی عزتوں سے نوازا۔ مفتی زاہد اسلم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آج کے اہم ٹاپک پہ آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ مذہبی اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کی آپ زینت بنی ہوئی ہوتی ہے میری ٹرانسمیشن میں۔ کل آپا نہیں آ پائی تھیں کیونکہ میری غلطی ہے، کیونکہ اچانک سے ہم نے ٹرانسمیشن کا اعلان کیا کہ حج کے حوالے سے، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ آپا سے۔ ڈاکٹر ثروت عسکری آپ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ آپا کیسے مزاج ہیں آپ اللہ کے؟ کا شکر۔ آپ کو بھی تعزیت پیش کروں گا آج کے دن کے حوالے سے۔ بے شک۔ آپا لیڈیز فرسٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ 3 ٹاپک ہیں آج کے۔ دیکھیے، پہلا ٹاپک حج بیت اللہ، جو بھی کچھ ہی دنوں میں مسلمان حج کا فریضہ انجام دیں گے۔ دوسرا ٹاپک 9 ذی الحج
شہادت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، اور تیسرا ٹاپک شہادت جناب امام باقر علیہ السلام. کیا کہیں گے؟ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یعنی سال کا آخری مہینہ بھی شہادت سے مروی ہے اور سال کی ابتدا بھی شہادت حسین علیہ السلام سے ہو رہی ہے. اور جب آپ کے 3 ٹاپکس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو 8ویں ذی الحجہ جو کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا. اور سب جانتے ہیں کہ میری طرح اور آپ کی طرح بہت سارے مسلمان جب وہ خانہ کعبہ میں جایا کرتے ہیں تو وہ دعا ہی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کچھ چھوٹ نہ جائے. رب العالمین کون سی دعا پڑھ لوں اور کون سا وظیفہ کر لوں، اور ہم ساری کتابوں کو کھنگالتے پھرتے ہیں تاکہ سب کچھ پڑھ لیا جائے. مگر امام حسین علیہ السلام حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر رہے ہیں. اور روایت میں یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ احرام کی حالت میں لوگ تلواروں کو چھپائے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا ہے. اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام طواف خانہ کعبہ کر رہے ہوں گے اور طواف کعبہ کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کی نظر اپنے پیارے بچے جناب علی اصغر پر پڑی ہوگی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو دادا ابراہیم کی قربانی یاد آئی ہوگی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے ان کے ہاتھ دعا کے لیے واسطے بلند تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے ربنا انی اسکنت من ذریتی، پروردگار میری اولاد کو میری ذریت کو یہاں پر قیام پذیر کر دے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام طواف کعبہ کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھنے کے لیے واجب پڑھنے کے لیے جب گئے ہوں گے تو وہاں پر حضرت ابراہیم کے نشان قدم نظر آئے ہوں گے اور امام حسین علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ اے جد ابراہیم خلیل اللہ، یقیناً آپ کے نشان قدم کو خانہ کعبہ نے اپنے سینے میں چھپا لیا اور میں وارث ابراہیم خلیل اللہ ہونے کی حیثیت سے آج خانہ کعبہ کو رخصت کر کے جا رہا ہوں. اور جب سعی پر گئے ہوں گے امام حسین علیہ السلام کیونکہ آخری حج کو عمرے سے تبدیل کر رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی نظر اپنے حضرت علی اصغر علیہ السلام پہ پڑی ہوگی. اور ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ اے اماں ہاجرہ، آپ کو اپنے اسماعیل کے واسطے پانی مل گیا مگر میرا علی اصغر پیاسا دنیا سے جائے گا. تو یقیناً حج خانہ کعبہ 8ویں ذی الحجہ کو جب امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا اور امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ سے رخصت ہوئے تو خانہ کعبہ سے رخصت ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام وہ راستہ جو کہ عراق کی جانب جا رہا تھا وہاں پر دامن کوہ میں کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ پڑھی. دعائے عرفہ جو کہ توحید اور وحدانیت کا ایک شاہکار ہے اور امام حسین علیہ السلام جب دعائے عرفہ پڑھ رہے ہوں گے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سلطان کی بادشاہت میں ایک فقیر بے نوا کھڑا ہوا اس طریقے سے اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہے کہ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھو دیا. اور امام حسین علیہ السلام اس طریقے سے عازم عراق ہوئے اور جب امام حسین علیہ السلام عازم عراق ہوئے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ کیونکہ کوفے کے لوگوں نے بہت سارے خطوط لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر کوفے کی جانب بھیجا ہے. اور جب مسلم کوفے میں پہنچے ہیں تو جب ہم مسجد کوفہ کے باب ثعبان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ جو محلہ ہے وہ محلہ بنی کندہ ہے اور محلہ بنی کندہ میں ایک مرتبہ روایت یہ کہتی کہ حضرت مسلم
مسلم بن عقیل ایک مکان کے چبوترے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. وہ مکان تھا ایک توہ نامی عورت کا. اور میں کہتی ہوں کہ ہم عورتوں کو خدا نے توہ کی صورت میں جرأت اظہار عطا کر دی ہے, ہمت اور استقلال عطا کر دیا ہے, اور توہ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے کہ توہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے کچھ چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے نکلی. اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ گھر کے چبوترے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس توہ نے کہا کہ تم اپنے گھر کو جاؤ اس لیے کہ زمانہ پرآشوب ہے. اور حضرت مسلم بن عقیل سر جھکا کر بیٹھے رہے. اب جب دوبارہ توہ گھر سے نکلی تو اس نے دوبارہ حضرت مسلم بن عقیل کو بیٹھے ہوئے دیکھا. تو توہ نے کہا کہ تھوڑی درستگی سے کہا کہ بھائی میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے گھر کو جاؤ اس لیے کہ زمانہ پرآشوب ہے. اور جب تیسری مرتبہ توبہ نکلی اور اس نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کہیں نہیں گئے تو اس نے درستگی سے کہا کہ میں نے تم سے کہا کہ تم اپنے گھر کو جاؤ اس لیے کہ زمانہ پرآشوب ہے. اچھا اب ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ جیسے ہم میں سے کوئی بھی اٹھتا ہے تو یا علی مدد کہہ کر اٹھتا ہے. تو خاندان بنو ہاشم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اٹھا کرتے تھے یا ابو الحسن ادرکنی کہہ کر اٹھا کرتے تھے. تو حضرت مسلم بن عقیل یا ابو الحسن ادرکنی کہہ کر اٹھے ہیں. تو یا ابو الحسن ادرکنی جیسے ہی توہ نے وہ لفظ سنا تو توہ نے کہا کہ کیا تو میرے مولا علی کو جانتا ہے؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ جس طریقے سے میں جانتا ہوں اس طرح سے کوئی نہیں جانتا اس کوفے میں. تو توہ نے کہا کہ کیا تو سفیر حسین مسلم بن عقیل کو بھی جانتا ہے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ انا مسلم. اور توہ کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اس کے بعد وہ حضرت مسلم بن عقیل کے گرد پروانہ وار دیوانہ وار پھر رہی تھی. اور توہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو گھر میں لے کر آئی اور اس کے بیٹے نے دیکھا کہ ماں ایک حجرے میں بار بار جا رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے. تو اس کا بیٹا کیونکہ ابن زیاد کے دربار میں ملازم تھا اس نے اپنی ماں کو قسم دے کر پوچھا اور اس کی ماں نے کہا کہ اگر تم رازداری کا وعدہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل مہمان ہیں. اچھا اب اس توہ کے بیٹے کو دربار ابن زیاد سے یہ ٹاسک مل چکا تھا کہ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کے لاؤ. اس کو تو گوہر مقصود گھر میں مل گیا. اس نے ابن زیاد کے دربار میں مخبری کر دی اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جبکہ موجود تھے اپنے گھر میں اور اس وقت توہ کے گھر کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے گھیر لیا. اور ابن زیاد کے سپاہیوں نے جب گھیرا تو مسلم بن عقیل اپنا فوجی لباس پہن کر اور اسلحہ زیب تن کر کے چاہتے ہیں کہ باہر نکلے. کہ ایک مرتبہ توہ کہتی ہے کہ مولا میرے گھر کی فصیلیں بہت مضبوط ہیں, اگر آپ گھر میں سے جنگ کریں تو بہت بہتر ہوگا. تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہا کہ اگر میں تمہارے گھر میں سے جنگ کروں گا تو ابن زیاد کی فوجیں کہیں ایسا نہ ہوگا تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں اور میں باہر جا کر ہی جنگ کروں گا. اور جب حضرت مسلم بن عقیل باہر پہنچے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے تھے اور محمد بن اشعث جو کہ اس لشکر کو کمانڈ کر رہا تھا وہ بار بار ابن زیاد کے دربار میں کہہ رہا تھا کہ اور کمک بھیجو. تو ابن زیاد نے کہا کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی کمک منگوائی جا رہی ہے. تو ابن اشعث نے کہا کہ کسی کوفے کے بنی بقال کو گرفتار کرنے کے لیے یہ کمک نہیں منگوائی جا رہی ہے بلکہ یہ بنی ہاشم کا خون ہے. اور حضرت مسلم بن عقیل کے لیے دغاباز فوج نے جو کرنا تھا وہی کیا کہ انہوں نے ایک گڑھا کھودا, اس کو خس و خاشاک سے چھپا دیا اور مسلم بن عقیل داد شجاعت دیتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور یہاں تک کہ وہ اس گڑھے میں گر پڑے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں. اور جب ابن زیاد کے دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل کا ایک ایک عضو بدن سے خون بہ رہا تھا. مسلم بن عقیل نے کسی سے پانی مانگا اور جب پانی مانگا تو منہ کا خون اس میں گر پڑا اور مسلم بن عقیل نے وہ پانی کا جام ایک طرف رکھ دیا. میں کہوں کہ امام حسین علیہ السلام پیاسے شہید ہوئے ہیں تو مسلم بن عقیل کیسے پانی پی لیتے.
ناظرین کرام، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے حوالے سے. میں چلتا ہوں مفتی صاحب کی جانب. مفتی صاحب، سرور آپا کی آپ نے گفتگو کو سماعت کیا. شجاعت تو خانوادے قمر بنی ہاشم میں پائی جاتی ہے، ان کا بچہ ہو یا بڑا ہو بے شک شجاعت سے سرشار ہوتا ہے. واہ واہ. اور آج کا جو دن ہے ہم ہدیہ تعزیت پیش کریں گے نواس رسول کو، اور بالخصوص رسول خدا سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کہ آپ کے نواسوں نے، آپ کے خانوادے نے دین اسلام کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسلم بن عقیل، آپ نے شجاعت، بہادری، وفاداری، حق گوئی میں ایک ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک حضرت مسلم بن عقیل کو سنہرے اور شاندار الفاظ کے ساتھ یاد رکھا جائے گا. بے شک بے شک. اور یقیناً امت مسلمہ کہ وہ عظیم پیشوا، عظیم رہبر، عظیم رہنما گزرے ہیں. اور حضرت مسلم بن عقیل یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں. واہ واہ واہ. یعنی کہ آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ آج اس معاشرے کے اندر کوئی بندہ کسی پر ایک لمحے کے لیے بھروسہ نہیں کرتا، کیا بات ہے. مگر ان کی عظمت اور فضیلت کا یہ معیار ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کو اپنا سفیر بنا کر، کیا بات ہے. اور جب اہلیان کوفہ کے اتنے خطوط آئے، مختلف روایت ہے کہ 70,000 خطوط والی روایت بھی ملتی ہے، تو آپ نے ان کے خطوط کے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری طرف اپنا بھائی، آئے ہائے. میں اپنا محب، اپنا قریبی، اپنا رشتہ دار، اپنا محبت والا اور بھروسے والا شخص بھیج رہا ہوں. تاریخ طبری کے اندر یہ بات موجود ہے. تاریخ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 352 اور البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 152 اور 154، الکامل فی تاریخ جلد 4 صفحہ نمبر 37، اور اسی طرح الاصابہ فی معرفت الصحابہ اس کی جلد 6 صفحہ نمبر 352، اور اس کے علاوہ یہی بات اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر ہے 212. لکھا گیا کہ جب اہلیان کوفہ نے اتنے سارے خط لکھے کہ یا امام ہم آپ سے پیار کرتے ہیں لہٰذا آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، تو آپ نے اپنے سفیر کو بھیجا. آپ نے فرمایا کہ میں اپنا بھائی بھیج رہا ہوں، تو جسے امام علی مقام اپنا بھائی کہیں، اپنا بھائی فرمائے تو ان کی عظمت کا کیا کہنا ہوگا. تو آپ نے ان کو بھیجا. اچھا جب وہ چلے گئے، روانہ ہو گئے، تو پھر وہاں پر وہ جو بیعت کا معاملہ تھا کہ لوگوں نے بڑا شاندار استقبال کیا. یہاں جملہ بڑا عظیم ہے، بیعت کی بات ہے. ادھر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو رب نے فرمایا پیارے یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور جنہوں نے امام علی مقام کے ہاتھ پر بیعت کی میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تو امام علی مقام نے فرمایا کہ وہ نواس رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو یہ وہ بیعت ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک وعدہ کیا جاتا ہے، ایک تہیہ کیا جاتا ہے، ایک معاہدہ کیا جاتا ہے کہ اب ہمارا مرنا بھی آپ کے اشارے پر ہوگا اور ہمارا جینا بھی آپ کے اشارے پر ہوگا. کوفہ بدل گیا مگر مسلم کی وفا نہ بدلی. کوفہ بدل گیا مگر مسلم کی وفا نہ بدلی. مسلم بن عقیل صبر و وفا کے امام تھے. مسلم بن عقیل صبر و وفا کے امام تھے، تنہا تھے مگر حق پر قائم وہ تمام تھے. کیا کہنے. سب نے جب ساتھ چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اب جب ہم حق کی بات لے کر آئے ہیں تو آپ نے ایک پیغام دیا کہ دیکھیں جان جا سکتی ہے مگر ہم حق کو نہیں چھوڑ سکتے. حضرت مسلم بن عقیل کی زندگی سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ حق کی خاطر، سچ کی خاطر، وفا کی خاطر یہ غلامی تسلیم نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ جان جائے تو جائے مگر امام علی مقام سے کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ کہیں نہ جائے. تو آپ نے وعدہ وفا کیا. تو وہ کون تھے، ان کا کتنی قرابت تھی؟ قرآن کی اس آیت کے
کامل مصداق تھے. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے نا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں مانگتا مگر میں ان کی محبت مانگتا ہوں. اچھا, محبت کو پیمانوں میں تولا جا سکتا ہے مگر مودت کو تولا نہیں جا سکتا. اگر اس مودت کے مقابلے میں باپ آ جائے تو مودت جیتی ہے, اگر مودت کے مقابلے میں پورا کنبہ آ جائے تو مودت جیتی ہے, اگر اس مودت کے مقابلے میں پورا خاندان آ جائے تو مودت جیتی ہے. المختصر بات یہ ہے کہ پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں مودت ہو تو یہ پوری کائنات والا پلڑا تو ہار سکتا ہے مگر مودت والا پلڑا ہار نہیں سکتا. اور اس مودت کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کی اولاد سے محبت کا یہ درس دینے کے لیے مودت والی بات کی گئی ہے کہ محبت بات کرنا, محبت کو تو تم تول سکتے ہو مگر ان سے وہ مودت کرنا, بات گھر کی آئے قربان کر دینا, بات تمہاری جان کی آئے قربان کر دینا, بات تمہارے خاندان کی آئے قربان کر دینا, بات تمہاری اولاد کی آئے قربان کر دینا. اس کی زندہ مثال آج اہلیان کوفہ جنہوں نے بے وفائیاں کی ہیں, تاریخ ان کو بھی یاد رکھتی ہے برے الفاظ کے ساتھ, مگر مسلم بن عقیل کی وفا آج بھی زندہ ہے. کیا بات ہے علامہ صاحب, سلامت رہیے. کیا خوبصورت آپ نے بات کہی. جب قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا نا تو ابن زیاد نے کہا کہ بھائی آپ بیعت کیجئے, آپ میری بیعت کیجئے, میں امیر ہوں. تو کیا بات ہے. سلام پیش کروں گا میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام پہ. انہوں نے کہا کہ تو امیر کہاں سے ہے, کائنات میں صرف ایک امیر ہے جو میرا آقا میرا مولا ہے, ان کا نام ہے امام حسین علیہ السلام. جب امام حسین علیہ السلام نے سنا نا کہ جناب مسلم نے مجھے امیر کہا تو امام حسین بادشاہ نے امیر مسلم کو کہا کہ اے مسلم, آج تم نے ابن زیاد کے دربار میں مجھے امیر کہا, جا رہتی دنیا تک لوگ تجھے امیر کہیں گے اور مجھے غریب کہیں گے. غریب کربلا امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, کہیں جائیے گا مت ہمارے ساتھ. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکا ہوں اور بڑا اہم ٹاپک ہے حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے. حضرت ابراہیم کی بات کی جائے, حضرت اسماعیل کی بات کی جائے, نبی خدا ہے. خداوند عالم کا حکم تھا کہ چھری چلانی ہے, راضی کرنا ہے خدا کو. صحرا میں آتے ہیں, چھری نکالتے ہیں, بچے کو لٹاتے ہیں, ہمت نہیں ہو رہی. کیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ لیکن جیسے ہی چھری پھیرنے کا وقت آیا نا تو آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ لیا, آنکھوں پہ پٹی بنا لی. لیکن سلام ہے ایک اور نبی کے نواسے کو جو سب سے آخر میں آ کے تمام نبیوں کے سردار بن گئے. ایسے ہی بن گئے. آئے ہائے کیا قربانیاں دی ہیں نواسے رسول نے. رسول خدا نے کہا پروردگار آپ پر میں محمد قربان, کیا چاہیے؟ کہ یا رسول اللہ 1,24,000 پیغمبروں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں, لیکن آپ کے بعد کیونکہ نبوت کا اختتام ہے تو میں چاہتا ہوں کچھ ایسا ہو جائے کہ رہتی دنیا تک میرا کلمہ بھی بچا رہے, دین اسلام قائم رہے. اور اس کی مثال ملتی ہے سال کے آغاز سے. کعبہ بنانے والوں نے دین بچایا ہے, لیکن کعبہ بچایا کس نے؟ کربلا میں. نواسہ رسول نے نوک نیزہ پر قرآن پاک کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دین اسلام کے لیے اپنے خانوادے کو قربان کر دینا ہی آل رسول کا وتیرہ ہے. ڈاکٹر عین الرضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کا خوبصورت کلام ہم آج کی اس نشریات میں شامل کریں. جناب مسلم کے حوالے سے یا امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے آپ کلام پیش کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 2-4 جملے میں جناب مسلم بن عقیل کے عرض کر کے بسم اللہ تو کلام پھر پیش کر بسم دیتا ہوں. جب مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جناب عقیل علیہ السلام سے کہا کہ کوئی ایسا قبیلہ جو انتہائی بہادر ہے اور اس خاندان کی خاتون سے میں عقد کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک ایسا شخص, ایسا بچہ پیدا ہو جو امام حسین کے لیے وہ ایسی جگہ پر کام آئے جہاں پر سب دنیا چھوڑ چکی ہوگی. تب حضرت
عقیل علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ امام ہیں اور یہ مجھ سے زیادہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اگرچہ میں ماہر انصاب ہوں، انہوں نے بتایا بھی، لیکن انہوں نے غور کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس کے لیے ایک بیٹا اپنا تیار کر رہے ہیں۔ مولا کائنات حضرت عباس کو کیا تھا، تو اب حضرت عقیل علیہ السلام نے بھی فوراً سمجھ لیا کہ مجھے بھی اپنے بیٹے کو اب تیار کرنا ہے واہ، اسی سلسلے میں، تو آپ نے حضرت مسلم کو، اپنے بیٹے کو، مسلم کو تیار کیا، اور وہ ایسی تیاری تھی کہ وہ کام آئی تیاری کہ امام عالی مقام نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بے شک، کوفہ بے میں شک، پیش کیا۔ بے شک۔ اچھا، اب کوفہ اور شام یہ دونوں مائنڈ سیٹ ہیں جو اس وقت بھی ایسے ہی تھے، بعد میں بھی ایسا ہی رہے، آپ دیکھتے رہے اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی اسی طرح دیکھتے رہیں گے، یہ منافقانہ مائنڈ سیٹ چلتا رہے گا، وہ نظر آتا رہے گا۔ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حضور پیش کر دیتا ہوں بسم اللہ، چند آتا ہوں، شعر۔ آتا ہوں۔ آئے ہیں یہاں پر جو چہرہ رسالت دیکھ کر، کیا بات ہے، آئے ہیں یہاں پر جو چہرہ رسالت کیا بات ہے، دیکھ کیا کر بات ہے، واہ واہ واہ، خوش نہ کیوں ہوں شکل باقر میں امامت دیکھ کر، کیا بات ہے، اور کس قدر ہیں یہ مشابہ احمد مختار سے، واہ، اور لوگ سمجھے ہیں محمد ان کی صورت دیکھ کر، لوگ سمجھے ہیں محمد ان کی صورت دیکھ کر، اور نام باقر اس لیے ہے علم کے در کھولے ہیں، نام باقر کہتے ہیں کھول دینے والا، چیر دینے والا، ظاہر کر دینے والا، نام باقر اس لیے ہے علم کے در کھولے ہیں، اور ہوتے ہیں حیران سبھی ان کی عظمت دیکھ کر، اور فقہ مسلم کے ہیں استاد ان کے بیٹے بالیقین، کیا بات ہے، پریشان سارا جگ ان کی سعادت دیکھ کر، کیا بات ہے، اور آخری دو شعر ہیں، لکھ رہا ہوں میں امام باقر حق کی ثنا، شکر ادا کرتا ہوں میں قرآن کی صورت دیکھ کر، سبحان اللہ، اور کربلا سے شام تک کا ہے سفر کتنا کٹھن، کربلا سے شام تک کا ہے سفر کتنا کٹھن، اور عقل ہے حیران اب تک ان کی ہمت دیکھ کیا بات ہے، کر، کیا بات ہے، عقل ہے حیران اب تک ان کی ہمت دیکھ کر، اور علم کو کھولا ہے کیسے تجھ پہ جو عین الرضا، واہ 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 واہ، علم کو کھولا ہے کیسے تجھ پہ جو عین الرضا، منقبت لکھی ہے تو نے یہ سعادت دیکھ کر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، منقبت لکھی ہے تو نے یہ سعادت دیکھ کر۔ لاجواب کلام پیش کر رہے تھے شہادت جناب محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے۔ سرورت آپ کی جانب آؤں گا، جیسے کہ بات کی علامہ صاحب نے کہ مودت کا تو حق ادا کر دیا، جناب مسلم کی اگر بات کی جائے، امیر مسلم کی اگر بات کی جائے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، اور تو امیر کہاں ہے؟ امیر صرف حسین علیہ السلام ہے۔ بے شک۔ کیا الفاظ تھے جناب مسلم علیہ السلام کے آقا۔ اچھا، جب حضرت مسلم جب کوفے میں آئے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم پہلے مسجد میں آئے، اور مسجد میں ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، اور وہ جو کہ نعرے لگا رہے تھے، یعنی حسینیت زندہ باد نہیں کہا جاتا، ساتھ میں یزیدیت مرد آباد بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جو عراق کی جانب راستہ آ رہا تھا، اس پر ایک گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا لوگوں نے، اور عرب کی گرمی تھی، دھوپ کی تپش تھی، تو کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے کہ اس نے نقاب ڈال لیا تھا اپنے چہرے پر، اور حضرت مسلم بن عقیل، اچھا کیونکہ وہ خط لکھ چکے تھے
تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، اور وہ جب قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ابن زیاد تھا۔ اچھا، ابن زیاد کو بھی پوری پکچر سامنے مل گئی، اس کو نہ جاسوسوں کو جال بچھانا پڑا اور نہ ہی اسے کچھ کرنا پڑا، اس کو تو وہ بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تھا۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جس وقت نماز کے لیے نماز کی ابتدا کی ہے تو اس وقت سینکڑوں افراد کا مجمع تھا، اور جس وقت سلام پھیرا ہے تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے چند افراد تھے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ چند افراد جن میں حضرت حانی بن عروہ تھے اور بہت مخلص شیعہ افراد وہاں پر موجود تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کو دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا تو کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میرا امیر فقط حسین کے سوا کوئی نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام جو کہ دوران سفر تھے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی مسلم نے مجھے ابن زیاد کے دربار میں امیر کہا ہے، اب بات تو اس وقت بنے گی جب فرش عزا بچھایا جائے گا اور مجھ کو غریب حسین کہہ کر یاد کیا جائے گا اور مسلم کو امیر کہہ کر یاد کیا جائے گا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کو بام پر لے جایا گیا، اور جب بام پر لے جایا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل نے نیچے جھانک کر دیکھا تو نیچے کوفے میں عید کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑے ہوئے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے بھی 2 بچے یاد آ گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل نے پکار کے کہا کہ اے کوفے کے رہنے والوں، اگر میرے 2 بچے تمہیں مل جائیں تو ان کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کو بام پر لے جایا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر ان کے لاشے کو لٹکا دیا گیا دروازے سے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو جب جناب زینب کا لٹا ہوا قافلہ 12 محرم کو کوفے کے دروازے پر پہنچا تو جناب زینب نے کہیں سے آواز آئی کہ السلام علیکم یا اہل بیت نبوت و معدن رسالت۔ اچھا، جناب زینب نے کہا کہ کون ہے جو اس وقت غربت میں ہم کو سلام کر رہا ہے؟ حضرت جناب زینب نے کہا کہ ایک مرتبہ ان کی نظر جسر بغداد پر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کا لاشا لٹک رہا ہے، 18 بھائیوں کی بہن ہے، اور حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے، اور عباس کا سر گھوڑے کی گردن سے بنا ہوا، مسلم کا لاشا جو ہے کوفے کے دروازے پہ لٹکا ہوا۔ اور جناب زینب ایک مرتبہ جناب حضرت مسلم کی زوجہ کہتی ہیں کہ والی میں در بدر پھرائی گئی مگر شکایت نہیں کروں گی، مگر شکایت ہے تو صرف اتنا ہے کہ وہ جو 2 بچے میرے لے کر مدینے سے چلے تھے وہ بچے مدینے میں کہاں کھو گئے، کوفے میں کہاں کھو گئے۔ تو یقیناً یہ ایسے حالات و واقعات ہیں کہ جس کی بنا پر قلب انسانی ہل جاتا ہے۔ آپا، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سے علماء کرام دور رکھتے ہیں۔ اگر جمعے کی خطبات میں اگر علامہ صاحب یہ باتیں کی جائیں، ہمیں دین بتایا صحیح نہیں جاتا، دین پہنچایا صحیح نہیں جاتا، دین اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئیں، کن کن افراد نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے، اصحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں رہ کے دین اسلام کو بچانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہم ان کی شہادتوں کو، ان کے مقام کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اہل بیت اطہار سے ہم کو پیار بہت ہے، ان کے در سے ملا ہم کو وقار بہت ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ ساری عزتیں رسول اللہ کے گھرانے پر قربان، یہ ساری شان شوکت، یہ رفتیں، یہ بلندیاں ہمیں حضور کا صدقہ ملی ہیں اور حضور کی اولاد کا صدقہ ملی ہیں۔ آپ اس پر غور کریں تو یقین کیجئے کہ اسلام کا آغاز اور اسلام کا عروج اور اسلام کی بقا میں جن ہستیوں کا اہم کردار ہے وہ میرے مصطفیٰ کی اولادیں ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں گئے تو آپ کے شہزادے بھی وہاں پر تشریف لے گئے، تو لوگوں نے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا نا ان کے چہروں کو کہ نور کی شعائیں ہیں، ان کے چہروں پہ نورانیت نظر آتی ہے، تو وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ اچھا، مورخین نے لکھا
کہ ان بچوں نے جواب دیا کہ محمد کے نواسے ہیں، وطن دور ہمارا، جو تھا آدم سے بھی پہلے وہ تھا نور ہمارا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے مصطفیٰ کے گھرانے کے نور کو دیکھ کر غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، پادری ہیں، عیسائی ہیں، تو جب ان کے چہرے کو تکتے نا تو وہ کہتے کہ پوری دنیا کے ہر پہلوان سے مقابلہ کر لینا مگر ان کے مقابلے میں کھڑا مت ہونا۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جی آپ ان کے مقابلے میں کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ حالانکہ مسلمان تو نہیں ہیں، ان کی زبانوں پر یہ جملے ہوتے کہ ان کی نورانیت، ان کے چہرے کی روشنی یہ بتاتی ہے کہ ان کے اگر ہاتھ اٹھ گئے نا تو ان کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو پہلے قبول فرمائے گا۔ علامہ صاحب محلہ میں بھی تو یہی ہوا نا، بالکل، جب رسول خدا نے کہا کہ کل تم اپنی عورتیں لے کے آنا، ہم اپنی عورتیں لے کے آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لانا، میں اپنے بچوں کو لاؤں گا، تو جب نصرانیوں نے دیکھا نا کہ ایک خاتون، ایک مستور آگے ہیں، باپردہ خاتون آگے، تو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، یہ محمد کس کے ساتھ آ رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا اپنے بڑوں سے کہ کبھی بھی اگر ایسی مستور آئے تو اس کے ساتھ مباحثہ نہیں کرنا۔ واہ واہ۔ اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے تو نیست و نابود ہو جائے۔ تو یہی تو ابھی آپ نے کہا نا کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو نور والے ہیں نا علامہ صاحب؟ بالکل، یہ پورا گھرانہ نور والا۔ دیکھیں نا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے حق گوئی، وفاداری، سچائی اور شجاعت اور بہادری میں ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ جب جب وفا کا ذکر آئے گا، جب جب محبت کا ذکر آئے گا، حضرت مسلم بن عقیل کا نام ہر حالت میں آئے گا، کیونکہ بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے۔ یہ ہیں وفا کے ساتھ، وفا ان کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو ان کی وفا کا کیا کہنا کہ جب ہر طرف سے لوگوں نے گھیر لیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ اکیلے تنہا ہیں۔ پورا کوفہ ہے۔ بالکل، اور آپ تو کربلا میں آئے، اور میں قطع کرامی کی میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا کہ کربلا میں 72 ہیں، واہ واہ، لاکھوں کی تعداد ہے فوج اشقیاء کی، لیکن اگر بات کی جائے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی، تنہا ہے، پورا کوفہ ہے، واہ، لاجواب شجاعت کیا بات، علامہ صاحب کیا کہ اکیلے تنہا ڈٹے رہے لیکن بیعت نہیں کی۔ واہ واہ، یہی تو پیغام ہے کہ آپ نے دیکھا نا کہ اچھا یہاں پر لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو نمازی ہے، تو نمازی ہو کر ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرا ایک عام جملہ ہوتا ہے، میں نے کہا کیا شیطان سے بھی بڑا عابد ہے یہ؟ کیا شیطان سے بھی بڑا عالم ہے یہ؟ بھئی کہتے ہوئے لوگوں نے عقلی دلائل دینے ہوتے ہیں نا، کہتے جی ہم نے تو ان کو دیکھا نمازی ہے، ہم نے تو دیکھا جی بڑا پرہیزگار ہے، بڑا حاجی ہے، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے۔ پھر کلندر لاہور نے بھی تو توجہ دلائی نا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں مسلمہ ہو نہ سکا۔ تو یہ اسی طرف تو اشارہ ہے کہ بظاہر کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ کلمہ بچانے والوں سے محبت کرنا کمال کی بات ہے۔ کیا بات، کلمہ پڑھنا کمال نہیں ہے، کلمے کی لاج رکھنا، کلمے سے وفا کرنا اور کلمے کا حق ادا کرنا، یہ کمال ہے۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب مزہ لو تاثیر کا، مزہ تو لو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن غلامی ہم غیر کی کرتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھ کے بیٹھے ادھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مالک تیرے سوا کسی کے آگے جھکنا ہی نہیں ہے، تیرے علاوہ کسی سے ڈرنا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں لا الہ کا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا آج تک، اور محمد رسول اللہ کی صفات ہی پتہ نہیں چلی آج تک۔ تو اس لیے جو 2 جملوں میں بات ہے کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب مزال و تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ اب دیکھیں نا کہ وہ خون شبیر کے ہے، وہ شبیر کو پہچانتے نہیں ہیں، خالی کلمے کو پڑھتے ہیں، چھٹلا ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا کہ کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھیں ایک قوم ہے وہ کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ ہے، جو میرے محمد کے وسیلے کے بغیر خدا کو مانے مسلمان نہیں ہو سکتا، جو اہل بیت اطہار کو نہ مانے میرے مصطفیٰ کو مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی کہ اللہ کو ماننا ہے محمد کے، بالکل اللہ کو ماننا ہے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے تو آپ کا ایمان ہے، اور محمد کو ماننا ہے تو محمد عربی کی اولاد کو ماننا پڑے گا۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، واہ واہ۔ تو قرآن نے کہا نا ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے
کہ اہل بیت اطہار میرے آقا کے یار، میرے آقا کے گھر والے، میرے آقا کے در والے، ان سے پیار کرنا ایمان کا حصہ ہے. آپ ان کو چھوڑ دیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں. آپ دیکھیں کہ اہلیان کوفہ کو جب دیکھا 70,000 لوگ ہیں جنہوں نے خط دیے ہیں. اب تاریخ طبری کے اندر جلد 5 صفحہ نمبر 152 154، البدایہ و نہایہ ابن کثیر نے لکھا جلد 8 صفحہ 152 153، الکامل فی تاریخ جلد 4 صفحہ 37، سیر و اعلام النبلہ جلد 3 صفحہ 212 پر یہ بات موجود ہے کہ جب ان کے آمد کو دیکھا نا تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا کہ امام آ گئے، یہ تو وہی آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے سفیر ہیں. سفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے بھیجا ہوتا ہے وہ انہی کا نمائندہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو اب بیعت کہاں گئی کہ جب یزیدیوں نے یہ کہا کہ جی ان کی بیعت توڑو وگرنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، انہوں نے کہا جی ہمیں تو اپنی جان پیاری ہے، اپنی جانوں کو پیار کر لیا. وہ تنہا تھے. مگر مسلم بن عقیل نے کیا فرمایا کہ مسلم بن عقیل صبر و وفا کے امام تھے. مسلم بن عقیل صبر و وفا کے امام تھے. وہ تنہا تھے مگر قائم وہ تمام تھے. واہ 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 واہ، کیا لاجواب گفتگو علامہ صاحب آپ نے کی ہے. اور ہم کبھی بھی ایک کلمہ پڑھنے والوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے. اب تو یقیناً سی بات ہے کہ پوری دنیا جان گئی ہے کہ اس کلمے کو بچایا کس نے ہے. اور اگر ہم اس کہتے ہیں کہ اللہ کو مانیے تو اللہ راضی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ جو محمد تجھے مانے گا اس نے اللہ کو مانا. واہ، بے شک. کیونکہ اے نفس مطمئنہ میری سمت لوٹ آیا، اے حسین اللہ تجھ سے راضی. جب کربلا میں سورج کی آنکھیں کھلتی گئیں، 32 آنکھیں جب سورج کی کھلیں تو زمین کپ کپا اٹھی، فوجیں اشکیا بھاگ گئی. تو یہی شیطان عزازیل آتا ہے، عزازیل نام ہے نا شیطان کا، سجدہ گریز تھا، پروردگار کی بارگاہ میں آیا، کہا یا اللہ اگر آدم یہ تھا تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں سجدہ کر دیتا، میں شیطان تو نہ ہوتا اگر یہ آدم تھا. تو ناظرین کرام، ہم نے دین اسلام کو پڑھا تو ہے لیکن غور و فکر نہیں کی کہ دین اسلام ہے کیا. ہم بھٹک گئے ہیں. ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ جمعے کی نمازوں میں بتایا جائے کہ دین بنا کیسے، دین پائے تکمیل تک کیسے پہنچا. جیسے کہ ابھی آپا نے بات کی اور آپ نے بات کی جناب مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کی، طفلان مسلم کی بات کی، تو آپ کی ایک شہزادی بھی تھی جو مدینے میں تھی، عاتیقہ نام ہے ان کا. اور جب مسلم گئے نا کوفے میں تو کربلا آ گئے. ابھی بھی دیکھتی ہیں، چھوٹی شہزادی تھی، وہ دیکھتی ہیں کہ غازی عباس گئے واپس نہ آئے، اکبر گئے واپس نہ آئے، معصوم علی اصغر گئے واپس نہ آئے. اور وہ سب بیویوں کے پاس جا کے نا دلاسا دے رہی ہیں، کیا ہو گیا، اگر یہ نہیں رہے میرے بابا تو ہے نا، میرے بابا ابھی کوفے سے آئیں گے اور اس فوجی اشیاء کو چیر پھاڑ دیں گے. صبر کیجئے، پانی نہیں ملا کوئی بات نہیں، پانی بھی آئے گا، ہماری جیت ہوگی، صبر کیجئے. جیسے ہی ہمارا قافلہ کوفے کے میدان تک کوفے تک پہنچے گا میرے بابا آئیں گے، ہم بدلہ لیں گے. جب آخری شہادت نواز رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی ہو گئی تو قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے، کوفے کی جانب چلتا ہے. اور بیبیاں چل رہی ہیں پورے راستے، جناب زینب کے پاس آتی ہیں بی بی عاتقہ، کبھی بی بی فضہ کے پاس آتی ہیں، کبھی جناب رقیہ کے پاس آتی ہیں اور آ کے یہی کہتی ہیں کہ کیا ہو گیا، اگر کوئی نہیں بچا، میرے بابا ہے نا، میرے بابا مسلم آئیں گے اور بدلہ لیں گے، مجھے یقین ہے کیونکہ میرے بابا کی بہادری جو شجاعت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اب جیسے ہی قافلہ کوفے کے دروازے تک پہنچا تو ایک لاشا ہے جسے چیل اور کوے کھا رہے ہیں. جناب عاتقہ اس لاشے کو دیکھتی ہیں اور دوڑ کے آتی ہیں جناب زینب کے پاس اور لپٹ جاتی ہیں. کہا پھوپھی اماں یہاں لاشوں کو دفن کرنے کا رواج نہیں ہے، میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا جب آئیں گے میں اپنے بابا کو بتاؤں گی کہ بابا یہاں کا جو رواج ہے اسے ختم کیجئے، یہ لاشا لٹک رہا ہے، اسے چیر اور کوے کھا رہے ہیں. تو جناب زینب نے جناب عاتقہ کو گلے لگایا اور کہا عاتقہ پہچان، یہ تیرے بابا مسلم ہیں، یہ مسلم بن عقیل ہے. تو جیسے چھوٹی شہزادی اپنے بابا کی لاشوں کو دیکھتی ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین کرام، آج کی اس نشریات میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف کیجیے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دین اسلام کی بات کی جائے، جنہوں نے کلمہ بچایا ہے ان کی بات کی جائے، اور صحابہ باوفا کی بات کی جائے، آل رسول کی بات کی جائے.
مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، لیکن چلوں گا ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آخر میں مولا آپ کا ایک کائنات کلام اور آپ کے کلام سے ہی ہم لوگ میں اختتام کی دو جانب چار جائیں گے۔ جملے عرض کروں گا۔ اللہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دارالخلافہ اپنے ظاہری دور خلافت میں مدینہ سے منتقل کیا کوفہ۔ ٹائم نہیں ہے۔ اس میں لاجک تھی، اب یہ کسی وقت ٹائم ہوگا تو ہم تفصیل سے بتائیں گے، لیکن مین بات یہی ہے کہ کوفہ منتقل کرنا، حتیٰ کہ امام عالی مقام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور پھر کربلا کی طرف روانہ ہوئے، یعنی مدینہ کو سیو کیا، مکہ کو سیو کیا، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ مولا کائنات نے مدینہ کو سیو کیا، ادھر امام عالی مقام امام حسین نے مدینہ کو، مکہ کو سیو کیا، حتیٰ کہ وہ کربلا میں جا کے انہوں نے اپنی شہادت پیش کر دی اس دین کی خاطر۔ دین اسلام کو بچانے میں جو خان وعدہ رسول خدا کا مقام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بقرعید ہے، ہم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو یاد رکھا، لیکن بدبختی ہے کہ کچھ لوگ قربانی امام حسین سے دور ہو گئے، ہمیں ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ دونوں قربانیاں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن ذرا سوچئے گا کہ ایک نبی چھری چلاتا ہے تو دمبا آتا ہے، اور نواسہ رسول اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں پہ دین اسلام پر قربان کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کا کلام ہو جائے، لیکن آپ کے جذبات اور آپ کی جو محبت نواسہ رسول کے ساتھ تھی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سلوت آپا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین کرام انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔